ظلم کے خلاف سچ کے ساتھ تو جڑے رہیے، خبردار رہیے صرف ZHBTS نیوز کے ساتھ۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج ہم یہاں پر اپنے شش ماہی امتحان کی تکمیل اور اسی طرح جو طلبہ کامیاب ہوئے ہیں انہیں انعامات دینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج میں، انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر یہ حرص اور جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہی کوشش، وہی محنتیں کامیاب ہوتی ہیں جو اللہ سے ہمیں ملا دے۔ ہماری جستجو، ہمارے آگے بڑھنے کی فکر وہی فائدہ مند ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اسی لیے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر قرآن کریم کو صحیح پڑھنے اور اپنے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور جن طلباء نے محنتیں کی، کوششیں کی، ان کی محنت آج ظاہر ہوگی اور انہیں انعامات سے بھی نوازا جائے گا، اور اسی طرح جن طلباء نے محنتیں کم کی یا کچھ ان کے اندر کمی اور کوتاہی رہ گئی، انہیں موقع ملے گا کہ اپنی کمزوریوں کو پہچان کر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور فکر کریں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں باضابطہ تلاوت کلام اللہ سے جلسے کا آغاز کرنے کے لیے میں اس مدرسے کے طالب علم حافظ محمد عماد الدین سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس جلسے کا کلام اللہ شریف کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے اسی مدرسے کے طالب علم محمد عبدالہادی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور شان رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں گھر لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ معزز مدرسے ہذا کے ذمہ داران کرام اور دیگر تمام آئے ہوئے مہمان اور اس مدرسے میں پڑھانے والے مشفق اساتذہ و نظماء اور ہمارے عزیز طلباء کرام، اس بندے کی اس مدرسے میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے اور دل کے اندر خوشی اور مسرت کا اظہار ہے کہ اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل کرم سے ایک عظیم دینی درسگاہ کو یہاں پر قائم فرمایا ہے۔ یہ مدرسے کے ذمہ داران حضرات کا خلوص ہے اور ان پڑھانے والے اساتذہ کرام کی محنت ہے کہ ان کے خلوص کے وجہ سے اور ان کی محنتوں اور فکروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسے مدرسے کے قیام کی توفیق دی کہ جہاں پر طلباء اللہ کے مقدس کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کو یاد کرنا اور قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا، یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے، اللہ کا مبارک کلام ہے۔ اس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اپنی طرف سے نازل فرمایا ہے۔ قرآن سے پہلے کی جتنی سماوی آسمانی کتابیں ہیں، وہ ساری کتابیں اللہ کا کلام تو ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس کلام کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا،
اس کو سینے میں محفوظ کرنا اور اس کلام کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے وہ سینے جن سینوں کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا مقدس کلام ہے جس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہم غور کریں گے، اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ساری دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں سب سے زیادہ افضل کام ہے۔ فرمایا بہت سارے دنیا کے اندر خیر کے، دین کے اور دیگر شعبے اپنی اپنی محنتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو پڑھانے والے اور قرآن کے لیے محنتیں اور مشقتیں مجاہدے اختیار کرنے والوں کا کام سب سے زیادہ افضل کام ہے۔ میں بہت ہی زیادہ مبارکبادی دیتا ہوں یہاں کے مدرسے کو چلانے والے انتظامیہ کے احباب، جنہوں نے مدرسے کو قائم فرمایا اور مدرسے کی شکلیں بنائی اور اس کے انتظامات کو اپنے اوپر لے کر انہوں نے اس کے خیر کے کار خیر میں حصہ لے کر اپنی دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا ذریعہ جو ہے تیار کر لیا ہے۔ بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہیں۔ ایسے خیر کے کام اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں جن مخصوص بندوں سے چاہتے ہیں لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دینی مدارس کو دین کے قلعے اس زمانے کے اندر ساری دنیا کے اندر مقرر فرمائے، اور بات یقینی ہے کہ دینی مدارس دین کے قلعے ہیں جہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہیں سے مساجد کو ائمہ ملتے ہیں، اور یہیں سے انسانیت کو رہنما ملتے ہیں، اور یہیں سے مساجد کو خطبہ ملتے ہیں، اور یہیں سے ساری انسانیت کی ذمہ داری کو نبھانے والے اور انسانیت کو صحیح راہ پر چلانے والے علماء اور حفاظ ملتے ہیں۔ تو مدرسے کا قائم ہو جانا اور مدرسے کو چلانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ اس امت میں اور سب سے پہلی درسگاہ جو اللہ کے نبی پیارے آقا علیہ السلام نے قائم فرمائی ہے وہ درسگاہ صفہ چبوترا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کی درسگاہ کو قائم فرمایا، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت صفے چبوترے پر جمع ہوتی اور علم کو حاصل کرتی تھی۔ تو مدرسے کو قائم کرنا اور مدرسے کے نظام کو سنبھالنا چلانا اور آنے والے طلباء کے میزبان بن کر ان کی خدمت کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے۔ آپ نے مدرسے کو قائم فرمایا، صحابہ کی جماعت کو وہاں پر قیام کرایا اور ان کو علم سکھایا۔ اس لیے اس سنت کو ادا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مدارس کو چلاتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ دوسری مبارکباد میں یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ اور نظماء جو مدرسے کے نظام کو سنبھالتے ہیں، تعلیمی اعتبار سے فکریں کرتے ہیں، ان کو دیتا ہوں کہ ان حضرات کی فکریں اور کاوشوں کی وجہ سے یہ طلباء ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور جو ہے اب اندازہ لگائیں ایسے گودوں سے بچے نکل کر آتے ہیں جن گودوں میں انہوں نے نہ صحیح طور پر کلمہ سیکھا ہے، نہ قرآن سیکھا ہے، نہ دین کا موٹا علم ان کو حاصل ہے، لیکن جب مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، ان کا تقرر مدرسے میں ہو جاتا ہے، تو پھر اساتذہ کی صحبت میں رہ کر صحیح طور پر کلمہ بھی سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ حافظ قرآن بن کر اپنے خاندان کے ایسے 10 جہنمیوں کو جن کے بارے میں اللہ نے جہنمی ہونے کا اعلان فرمایا ہو، ان کو جنت میں جانے کے مستحق بنتے ہیں، جنت میں لے جانے والے بنتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ 10 ایسے جہنمی جن کی جہنم میں جانے کو اللہ نے طے فرما دیا ہو، جن کے اعمال کی وجہ سے جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہو، ایک حافظ قرآن کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان کی سفارش کریں اور ان کو جنت میں لے جائیں۔ اتنی بڑی فضیلت
حاصل ہوتی ہے، لیکن اس میں اساتذہ اور نظماء کا بھی کردار ہوتا ہے، ان کی رات دن کی محنت اور ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے جو طلباء کو تیار کرنے میں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی زبانوں سے جب طلباء پڑھتے ہیں، ان کی محنت کے پیچھے ان کے اساتذہ اور پڑھانے والے استاد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مبارکبادی دیتا ہوں کہ اس مدرسے کو بھی ایسے اساتذہ حاصل ہیں، اور مدرسے کے نظام کو چلانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر فرمایا ہے، اس پر بھی مبارکبادی ہے۔ تیسری اہم بات ہمارے طلباء سے کرنا ہے جو پڑھ رہے ہیں، اللہ کا فضل اختیار کریں۔ دینی مدرسے کے اندر ہمارا داخلے کا ہو جانا یہ ہماری کوشش اور کاوش کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی ارادہ کیا تھا کہ مدرسے میں جائیں گے، بلکہ مدرسے میں داخلہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائے بغیر اللہ کی توفیق سے یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے مدارس میں ہمارا جانا پڑھنے کے واسطے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ہمارے اساتذہ اور ہمارے بڑے بارہا کہتے ہیں، اگر ہمیں حافظ قرآن، بعض دفعہ طلبہ جو ہے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ذہن میں بات آتی ہے، ارے ہو سکتا ہے میں حافظ نہیں بن سکوں گا، اس لیے کہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد نہیں ہوتا، یا اور دیگر شکایتیں، یا مدرسے کا کھانا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا یہ کہ مدرسے میں رہنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ میں حافظ نہیں بن سکوں گا۔ ایسے طلبہ کے لیے ہمارے اساتذہ نصیحت کرتے ہیں، اگر تمہارا حافظ بننا طے نہ ہوتا تو اللہ تمہیں مدرسے کے اندر داخلہ بھی نہ دلواتا۔ تمہیں اللہ نے طے کر دیا ہے، منتخب کر لیا ہے کہ تمہیں حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، اسی لیے اللہ نے تمہیں مدرسے میں پہنچایا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر اسکولز اور کالجز میں پڑھنے والے، اسکولز اور کالجز میں پڑھنے والے سینکڑوں طلبہ ہیں، اور اپنی اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سب میں سے چھانٹ کر چن کر محلے کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں کے طلبہ ہوتے ہیں، ان میں سے انتخاب فرما کر اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے مدرسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ساتھ ساتھ ہم اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے موت تک علم کے مطابق عمل اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دیں۔ ساتھ ساتھ مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں ہمارے اساتذہ بڑے چند باتوں کی نصیحت کرتے ہیں، ان کا بھی پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، علم اللہ کا نور ہے، اور علم اللہ کا نور ہونے کی وجہ سے اللہ اپنے نور کو پاکیزہ سینوں میں منتخب فرماتے ہیں۔ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ علم کو حاصل کر لیں، بلکہ جن کے سینے شفاف ہوتے ہیں، پاک دل ہوتے ہیں، اور جن کے سینوں کے اندر طہارت ہوتی ہے، ایسے سینوں میں اللہ اپنے نور کو داخل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، پڑھنے کے زمانے میں اپنے استاد سے شکایت کی کہ استاد میں پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتا، آپ کچھ نصیحت فرمائیں۔ استاد نے نصیحت فرمائی، اے شافعی، علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اللہ اپنے نور کو پاکیزہ سینوں میں داخل فرماتا ہے، لہذا تم گناہوں سے بچو، علم آئے گا۔ اس لیے ہم پڑھنے کے زمانے میں دیگر باتوں میں، دیگر چیزوں میں لگنے کے بجائے اپنے علم کو حاصل کرنے میں زیادہ وقت صرف کریں، اور جو ہے جب ہم گھر چھٹیوں کے موقع پر جائیں تو وہ چیزیں جو ہمیں گناہوں تک لے جانے والی ہیں، اور وہ آلات جن کے ذریعے سے ہمارا دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، ایسے آلات سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاء اللہ، مہمان مکرم نے جتنی اہم اور ضروری باتیں تھیں ان تمام پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور انتظامیہ کی جو فکریں ہیں، جو کوششیں ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، اور دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اب میں بلا کسی تاخیر کے جو طلباء نے اچھے نمرات سے کامیابی حاصل کی ہے، ان کو جو انعامات ملنے والے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ حفظ اول میں جو انعام اول حاصل کرنے والے ہیں وہ محمد شعیب ولد عبد الصمد ہیں۔
इनाम अव्वल हासिल करने वाले हैं हादी वल्द मोहम्मद अब्दुल हफीज़ साहब, और नाजरा अव्वल से इनाम अव्वल हासिल करने वाले हैं मोहम्मद अनस वल्द मोहम्मद मुइज़ुद्दीन साहब। हाँ इमाम। जिसके नाम आए ना एक क्लास को बुला लीजिए, उसके बाद जान अव्वल से इनाम सुवम हासिल करने वाले हैं मोहम्मद साद वल्द हाफिज़ रफ़ीक़ साहब। साद वल्द हाफिज़ रफ़ीक़ साहब इनाम सुवम हासिल कर रहे हैं। हिफ्ज़ मोहम्मद अरशद वल्द मोहम्मद इरफ़ान साहब इनाम दुवम हासिल कर रहे हैं। हिफ्ज़ बा में इनाम सुवम हासिल करने वाले हैं मोहम्मद नवाज़ वल्द मोहम्मद बाबा शाह साहब वल्द मोहम्मद बाबा शाह साहब इनाम सुवम हासिल कर रहे हैं। अव्वल में इनाम दुवम हासिल करने वाले हैं सैयद अब्दुल्ला वल्द सैयद अहमद साहब इनाम दुवम हासिल कर रहे हैं। अव्वल में इनाम सुवम हासिल करने वाले दो तालिब इल्म हैं और दोनों को भी इनाम दिया जा रहा है। एक है मोहम्मद रहान वल्द मोहम्मद रईस साहब और दूसरे हैं मोहम्मद आदिल वल्द मोहम्मद आरिफ साहब। ये दोनों नाजरा अव्वल में इनाम सुवम हासिल करने वाले तलब इनाम दुवम हासिल करने वाले हैं शेख रियान वल्द शेख मंजूर अली साहब। इनाम दुवम हासिल कर रहे हैं। सैफुद्दीन साहब व आए नाम हासिल करें। सैफुद्दीन साहब करें। देख रहा हूँ अता फरमाएँ। इसके बाद मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ के ज़रिए इस जलसे का इख्तिताम फरमाएँ। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनातिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरामीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या हन्नान या मन्नान बिरहमतिका नस्तगीस या हन्नान या मन्नान बिरहमतिका नस्तगीस। अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व नऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व नऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैनि व क़हरि रिजाल। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह फरमा, रहम का, करम का, फ़ज़ल का मामला फरमा। ऐ अल्लाह जो कुछ हुआ है वो आपके करने से हुआ है। ऐ अल्लाह जो हो रहा है वो आपके करने से हो रहा है। आइंदा जो भी होगा वो आपके करने से होगा। ऐ अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने वालों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ पर इंतज़ाम करने वाले इंतज़ामात को संभालने वाले मुंतज़िमीन को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस मदरसे के अंदर ऐ अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह जो तलबा ऐ अल्लाह यहाँ पर बड़ी क़ुरबानी के साथ इल्म हासिल कर रहे हैं, ऐ अल्लाह उनके पढ़ने को कबूल फरमा। पूरी उम्मत के लिए और ऐ अल्लाह इनके माँ बाप के लिए और इस मदरसे वालों के लिए ज़ख़ीर आखिरत बना। ऐ अल्लाह रहम का, करम का मामला फरमा। ऐ अल्लाह इस मदरसे को बुनियाद बनाकर
اس علاقے کی جہالت کو ختم فرما، بے دینی کو ختم فرما، علم کے نور سے پورے علاقے کے اندر اے اللہ پورے علاقے کو آباد فرما، جہالت کے مٹنے کے فیصلے فرما، بے دینی کے مٹنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہاں پر پڑھنے والے طلباء کو سارے عالم کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں کو، اے اللہ اور ہم سب کی نسلوں میں اے اللہ حفاظ کرام اور علماء کو، مفتیان کرام کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی خوب اے اللہ مدد فرما۔ اے اللہ ہر اعتبار سے اس مدرسے کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے، فتین کے فتنوں سے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے اندر خیر کو داخل فرما، تمام شرور فتن سے حفاظت کے فیصلے فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ اکبر علوم میں آج ایک ششمائی امتحان کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں تمام مدرس اور باہر سے بھی مدرس بلائے گئے، ان کے سامنے اس ششمائی امتحان کا بچوں سے امتحان لیا گیا۔ اس کے بعد ان بچوں کو جو بچے اچھی طریقے سے اس کے اندر اپنی محنت کو اجاگر کیے ہیں، ان بچوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ اور تمام مدارس اور ہمارے الیاس صاحب، مفتی الیاس صاحب جو ہے سو اس مدرسے کو دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ساتھ میں ہمارے امجد صاحب، حافظ صاحب امجد صاحب بھی جو ہے سو اس مدرسے کے دیکھ بھال، اور ناظم صاحب ہیں، صدر ہمارے سید منظور حسین صدر صاحب جو ہے سو اس کام کو اپنی دلچسپی سے اپنے تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے اس مدرسے کے لیے پورا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ چھوٹا سا ایک پروگرام رکھا گیا تھا جو آپ کے پیش نظر ہے۔